اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور اسی طرح ہم نے ان کی اطلاع کر دی کہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اصحاب کہف کی اطلاع اس دور کے لوگوں کو کر دی جو بیدروس بادشاہ کے دور کے لوگ تھے، افراد، ان کو اللہ تعالیٰ نے مطلع فرما دیا۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر روح البیان میں تفسیر سالبی کے حوالے سے ایک حدیث نقل فرمائی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ جبریل، کیا میں اصحاب کہف سے ملاقات کر سکتا ہوں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، اس دنیا میں آپ ان سے ملاقات نہیں کر سکتے، البتہ آپ کے صحابہ کچھ ملاقات کر سکتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کون؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اپنی چادر مبارک نیچے بچھائیں اور یہ چاروں صحابہ کرام چادر کے چار کونوں پہ بیٹھیں اور آپ ہوا کو حکم دیں، آپ کی چادر کو اڑا کے اس غار تک لے جائے گی۔ سبحان اللہ۔ فرمانے لگے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کیا تھا، اللہ نے آپ کے لیے بھی کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا ہی کیا، ہوا کو حکم دیا تو ہوا نے اس چادر کو اڑایا اور اصحاب کہف کی غار تک لے گئی۔ سبحان اللہ۔ سلیمان علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سے۔ علامہ اسماعیل حقی نے اس واقعے کو تفسیر روح البیان میں تفسیر سالبی کے حوالے سے نقل فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت اصحاب کہف کو بیدار فرمایا، اور خدا کی قدرت ہے 300 سال تک جس رب کائنات نے انہیں بھوک پیاس نہیں لگنے دی، اب اٹھتے ہی انہیں بھوک لگ گئی۔ وجہ یہ تھی کہ بازار جائیں گے تو لوگوں کے سامنے ان کی شہرت ہوگی تو معاملہ کھلے گا، ورنہ رب کائنات تو قادر تھا تا قیامت انہیں اسی حال پہ رکھتا، نہ بھوک لگتی نہ پیاس لگتی، سوئے رہتے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اللہ کا وعدہ سچا ہے اور بے شک قیامت میں کچھ شبہ نہیں، قیامت قائم ہو کر رہے گی۔ اس وقت چونکہ لوگوں میں اختلاف تھا کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے یا نہیں اٹھنا، ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اختلاف اس وقت یہ بھی تھا، کچھ لوگ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد صرف روح کو اٹھایا جائے گا، اور کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد روح اور جسم دونوں کو اٹھایا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو 300 سال کے بعد بیدار کر کے ان لوگوں کے سامنے لا کھڑا کیا، جس سے ان کا شک و شبہ دور ہو گیا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ جو خدا، جو رب کائنات 300 سال کے بعد انہیں بیدار کرنے پہ قادر ہے، 300 سال انہیں سلامت رکھنے پر قادر ہے، وہ رب کائنات اس پر بھی قادر ہے کہ کسی کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیں۔ سبحان اللہ۔ اذ یتنازعون بینہم امرہم، جب کہ وہ لوگ ان کے معاملہ میں باہم جھگڑنے لگے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب بیدروس بادشاہ پر حال کھل گیا، عوام پہ حال کھل گیا، اصحاب کہف واپس غار میں گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی۔ بعض نے یہ کہا کہ موت دے دی، اور بعض نے یہ کہا کہ جس طرح پہلے سوئے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان پر ویسے ہی نیند طاری کر دی۔ تو اب ان لوگوں میں آپس میں اختلاف پیدا ہوا۔ کچھ کہنے لگے کہ ہم ان کی غار کے سامنے بنائیں گے، ایک عمارت بنائیں گے، اور بعض نے کہا کہ نہیں، ہم مسجد بنائیں گے۔ ان کا آپس میں جھگڑا ہوا۔ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، تو کچھ بولے کہ ان کی غار پر کوئی عمارت بناؤ۔ رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ، ان کا رب انہیں خوب جانتا ہے۔ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، وہ لوگ بولے جو اس معاملے میں غالب تھے، انہوں نے کہا کہ ہم ضرور مسجد بنائیں گے، یہاں ہم مسجد بنائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس وقت دو گروہ ہو گئے، ایک گروہ وہ تھا جو کہتا تھا ہم عمارت بنائیں گے، ایک گروہ وہ تھا جو ہم مسجد بنائیں گے۔ وہ غار تھی جنگل میں، نماز شہر میں، بستی میں، آبادی میں پڑھی جاتی ہے، مسجد وہاں بنائی جائے تو نماز پڑھیں، جنگل میں کون جائے گا نماز پڑھنے کے لیے؟ دراصل اصحاب کہف اللہ کے ولی تھے، اور یہ
طریقہ اسلامی قدیم سے چلا آ رہا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے نیک لوگوں کی، اولیاء کے مزارات کی زیارت کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں۔ جب لوگ ان کی زیارت کرنے کے لیے جائیں گے تو ان کی نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ ہونی چاہیے، سبحان اللہ، اس لیے مسجد بنائی گئی تھی، ورنہ جنگل میں کون جاتا نماز پڑھنے کے لیے؟ وہ لوگ جاتے تھے جو اصحاب کہف کی، ان اولیاء اللہ کی زیارت کے لیے جاتے تھے، وہ اس مسجد میں نماز پڑھتے تھے۔ تو یہ مسجد بنانے والا بیدروس بادشاہ تھا، سبحان اللہ۔ علماء کرام نے، اکثر محدثین مفسرین نے اسی آیت سے لکھا ہے کہ بزرگان دین کے اولیاء اللہ کے مزارات کے پاس مسجد بنانا جائز ہے۔ آپ دیکھیں پوری دنیا میں جہاں اللہ کے فضل و کرم سے اولیاء اللہ کے مزار ہیں وہیں ساتھ مسجد ہے، جہاں مزار وہیں ساتھ مسجد، اللہ اکبر۔ یہ ان کے قرب سے برکت حاصل ہوتی ہے، ان کے قرب سے، اولیاء اللہ کے قرب سے برکت حاصل ہوتی ہے۔ جو شخص مسجد میں جماعت سے نماز پڑھے، حدیث کے مطابق اسے کتنی نمازوں کا ثواب ملتا ہے؟ 27 نمازوں کا۔ وجہ ایک تو جماعت ہے، دوسرا یہ اللہ کا گھر ہے۔ ہم اپنے گھر میں نماز پڑھیں گے تو ایک نماز کا ثواب ملے گا، اللہ کے گھر میں آ کے نماز پڑھیں گے تو 27 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ مسجد نبوی میں اگر نماز پڑھیں تو 27 نہیں 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا، سبحان۔ وجہ وہاں مسجد نبوی میں حضور علیہ السلام پاس ہی آرام فرما، یہ حضور کی برکت ہے، جو وہاں نماز پڑھے گا 50,000 نمازوں کا ثواب پائے گا، سبحان اللہ۔ اللہ والوں کی برکتیں ہیں، سبحان اللہ۔ دیکھیں نا، حضور علیہ السلام جہاں آرام فرما ہے اس مسجد میں کوئی نماز پڑھے تو 50,000 نمازوں کا ثواب پاتا ہے، سبحان۔ خانہ کعبہ میں نماز کا 1,00,000 کا ثواب ہے، وہ اللہ کا خصوصی گھر ہے، پوری امت مسلمہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، وہ اللہ سے خصوصی نسبت حاصل ہے اس گھر کو، اور پھر اس گھر کو بنایا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، سبحان اللہ۔ تو اس گھر کی عظمتیں زیادہ ہیں، اس وجہ سے وہاں نماز پڑھنے کا ثواب بھی زیادہ ہے۔ تو اولیاء اللہ کے پاس جانے سے، ان کے مزار پہ جانے سے برکت حاصل ہوتی ہے۔ تو لوگ جو جاتے ہیں مزارات پر ان کی برکت کا فیض حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور یہ طریقہ قدیم ہے، آج کا نہیں ہے۔ جنہوں نے مسجد بنائی اس وقت مفسرین نے لکھا ہے بیدروس بادشاہ نے سال میں ایک دن مقرر کر دیا تھا کہ وہاں لوگ خصوصی طور پر اصحاب کہف کی زیارت کے لیے آئیں، سال میں ایک دن۔ تو یہیں سے آپ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ سال میں ایک مرتبہ بزرگان دین کا، اولیاء اللہ کا عرس منایا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ساری زندگی انسان روز روز تو نہیں جا سکتا، کم از کم سال میں ایک مرتبہ جا کے تو ان کی برکتیں تو حاصل کرے ہیں، جی سبحان اللہ۔ اولیاء اللہ کے پاس رہنے سے برکتیں ہی برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اولیاء اللہ چاہے زمین کے اوپر ہوں، زندہ ہوں، چاہے زمین کے اندر تشریف فرما ہوں، اللہ کے فضل سے ان کی برکتوں کے فیض جاری و ساری رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں وہ فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔